ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. شادی کے لیے, ارے بولو بھائی جلدی بولو بھائی, شادی کے لیے میری بیٹی تیار نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے, تم شادی کاہے نہیں کرنا چاہتی؟ تو لڑکی کہتی, عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شادی میں کر لوں گی تو میرے شوہر کے میرے اوپر میں کیا حقوق ہے, شوہر کا بیوی کے اوپر میں کیا حق ہے, آپ مجھے پہلے بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے, پھنسی, پھوڑا پھنسی جانتے ہیں نا, پھوڑا پھنسی نکل آئے, اب وہ پھوڑے پھنسی سے پیپ بہنے لگے, خون بہنے لگے, مواد بہنے لگے, پیپ بہنے لگے, اگر بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے پھر بھی وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. تو اس لڑکی نے کہی یا رسول اللہ یہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے اس کے باپ سے کہا کہ چھوڑ دو بچی کو, شادی زبردستی مت کراؤ اور قربان جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کوئی باپ اپنی بیٹی کی زبردستی شادی نہ کرائے. لڑکی کی مرضی پوچھو, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکی کی مرضی پوچھو, لڑکی جس لڑکے سے آپ شادی کرا رہے ہو وہ لڑکا اس کو پسند ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہے, بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, اپنی بیٹی فاطمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹی, کیا بیٹی؟ 4 بیٹیاں اللہ نے دی. قربان جاؤ, آج ہمارے گھر میں اگر 2 بیٹی پیدا ہو جائے سر پہ پسینہ بہنے لگتا ہے. اور بہنا لازمی, ابھی مہنگائی کے زمانے میں ادھر جہیز آپ کے نیپال میں جہیز چلتا ہے, ارے جہیز لیتا ہے لوگ, لڑکا لوگ جہیز مانگتا ہے, بیاہ کرے میں ہے یہ مانگے ہے, یہ بیماری ہو چھے, ہاں 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 تلک ہے اللہ, ارے باپ تلک بڑا ہے, ارے باپ ہم سمجھے نیپال میں یہ بیماری نہیں ہے. یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ کینسر کو پھیل کر دے گی بیماری. تو اس کے لیے کی شعر پڑھیں گے ہم, اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں ہم. مالو زر کے اسیر لگتے ہو, مالو زر کے اسیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, مانگتے ہو جہیز شادی میں, مانگتے ہو جہیز شادی میں, خاندانی فقیر لگتے ہو, خاندانی فقیر لگتے ہو, خاندانی فقیر لگتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, 11 نکاح آپ نے فرمائے, کوئی ثبوت نہیں, جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں. اور مسلمانوں جو سنو, شادی میں لڑکی والے کا 1 پیسے کا خرچ ہے یہ نہیں, لڑکی والے کا خرچ نہیں ہے, لڑکے کا خرچ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اور قربان جاؤ کئی رشتے آئے اللہ کے رسول کے پاس میں, عمر 15 سال ہو گئی بیٹی کی, مکے والے بڑے بڑے پیسے والے امیر لوگوں کا رشتہ آیا. آپ نے منع فرمایا, نہیں ابھی میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے. اور قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا, حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا, فاطمہ کی شادی مجھ سے ہو جائے, نکاح ہو جائے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور قربان جاؤ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ شاید تمہاری بات بن جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے, او ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گئے, سلام کیا, بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی کہو کیا بات ہے؟ خاموش ہیں,
خاموش ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے پیغام لے کر آئے فاطمہ کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. آپ نے فرمایا انشاءاللہ. حضرت جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل آئے تشریف لائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں. پھر بھی آپ خاموش ہیں. قربان جاؤ آپ اس جگہ سے اٹھے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, اگر تم کہو تو ہاں کہہ دوں, تم کہو تو ہاں کہہ دوں. اور قربان جاؤ او میرے بچوں نوجوانوں میرے بھائیوں, اپنی بیٹی کے مرضی کے خلاف اس کی شادی مت کرو. بیٹی کی اجازت لو. بیٹی سے بھی پوچھو کہ میں جس لڑکے کا میں تمہارے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ لڑکا تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں. زبردستی کسی اس کے گلے میں کسی لڑکے کو مت باندھو. اور انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی سے انشاءاللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ نے پوچھا کہ علی کیا بولے, بات ہوئی؟ بولا بات کیا ہوئی, کچھ نہیں. بولے اللہ کے رسول کچھ بولے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی اللہ کے رسول کچھ بولے؟ بولا کہ ہاں بولے تو کچھ نہیں لیکن صرف بولے انشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے علی تو خوش ہو جا, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا فاطمہ کی اجازت مل گئی. آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے, صحابہ کو جمع کیا, آپ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دی. اچھا یہ بتاؤ آپ کو بتاتا چلوں, حضرت علی کا تو مدینے میں گھر بھی نہیں تھا. آج ہم حویلی ڈھونڈتے ہیں, آج ہم حویلی دیکھتے ہیں, لڑکا کا کوٹھی ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کی حویلی ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کے پاس بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے, لڑکا زمیندار ہے کہ نہیں ہے. اور قربان جاؤ یہی تک نہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا 61-62 کر کے کماتا ہے کہ نہیں. بولے نہیں لڑکا سروس مین ہے. کتنا تنخواہ چھے؟ بولا کہ 35,000 ٹکا. یہ تو خالی شو ہے, باہری کمائی زیادہ ہے. بولا کر دو اور قربان جاؤ جہاں حرام کا پیسہ آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی. حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیا حضرت علی, اس گھر میں آپ رہیے. سب سے جوڑی, سب سے خوبصورت جوڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے خوبصورت جوڑی. جہیز کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ ایک بات یاد رکھو, کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. بنا ہے کسی کے دولت سے کوئی دولت والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. ایک بات یاد رکھو, تم نے 5 لاکھ روپے, ابھی مفتی صاحب کر ہمارے حضرت کہہ رہے تھے 5 لاکھ روپے تم لڑکی والے سے لے لیے, مان کے تلک لیے, جہیز بولو جو بھی بولو لے لیے تم. آخر اس لڑکی والا وہ تمہارا سسور بنے گا, سسور بنے گا نا. تم سسور سے کبھی پوچھے کہ ابا یہ جو 5 لاکھ روپے آپ ہم کو دیے یہ پیسہ آپ کہاں سے لائے؟ کبھی پوچھو. وہ بیٹی کا باپ ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ بیٹا سنو, میرے سر پہ میری جوان بیٹی بیٹھی تھی, میں بیٹی کی شکل کو دیکھتا تھا, مجھے چین نہیں ملتا تھا راتوں کو, جب میں سوتا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں اس فکر میں تھا کہ کیسے میں اس بچی کے ہاتھ کو پیلا کروں, کیسے میری بیٹی کی شادی ہو جائے. تم نے جب ڈیمانڈ کر دیا کہ بغیر جہیز کا ہم شادی نہیں کریں گے تو بیٹا سنتے ہو, جانتے ہو, مجھے قرض اٹھانا پڑا, سود پر پیسہ لے کر 5 لاکھ روپے تمہیں ہم دیے ہیں. اور قربان جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, اور سنو صرف اس سزا کا حقدار وہی نہیں ہوگا, اس سزا میں تم بھی حقدار بنو. اور آج تم کسی بیٹی والے سے 5 لاکھ لیے ہو تو تیار ہو جاؤ, کل تمہارے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوگی,
10 लाख लेने वाला तुम्हारे लिए तुम से भी कोई न कोई पैदा होगा। जैसी करनी, अरे बोलो जोर से बोलो, जैसी करनी, हाँ तैयार रहो। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में करो, निकाह मस्जिद में करो। 2 4 5 आदमी जो मौजूद वहाँ पर है, 2 गवाह हैं, निकाह पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी को बोलो घर आओ, वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अकारीब को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाओ। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। यहाँ से लेके आगे तक, पीछे तक तमाम मेरा बच्चा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं होगा। जहेज ना मांगो। अच्छा, थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो लड़की वाला जहेज दे रहा, ले लें? आपने फरमाया नहीं, जहेज मत मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद से कहते हैं जहेज मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। बोला एकदम मत लेना, वो अपनी मर्जी से भी दे, सख्ती के साथ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमें इंशाअल्लाह, हम गरीब ज़रूर हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, हम नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और मेरे बच्चों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह निकाह के बाद वो बच्ची तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में खैर है, निकाह करो। अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह बिजनेस को बढ़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो अल्हम्दुलिल्लाह। दौलत के पीछे ना भागो, पैसे के पीछे ना भागो। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल है। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? और कुर्बान जा, रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा? रमज़ान का महीना आया, तूने रोज़ा क्यों नहीं रखा? और कुर्बान जाओ, हज के बारे में एक सवाल होगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? और कुर्बान जाओ। लेकिन पैसे के बारे में, और नेपाल के मुसलमानों सुनो, पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा, 2 सवाल। पहला सवाल करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, किस रास्ते से कमाया, इसका पहले हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया कि या अल्लाह, हम नेपाल के रहने वाले थे, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका हम सफ़र तिजारत करते थे, इस लाइन से हमने पैसा कमाया। अच्छा, आप हिसाब दे दिए कि इस लाइन से हम पैसा कमाए। अब अल्लाह कहेगा अभी ठहरे रहो, दूसरा सवाल अल्लाह ये करेगा कि इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो। जब तक ये हिसाब आप दे नहीं देंगे, हशर के मैदान से आप अपने पैर को हिला नहीं सकते, छुटकारा नहीं है। इसलिए सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो। देखो, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारा हर नौजवान को, हमारा हर भाई को, पूरी दुनिया के अंदर सबको खुशहाल बनाए। दौलत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत हो जाने के बाद मगरूर बन जाना, तकब्बुर हो जाना, फख्र हो जाना, ओहो, ये सही नहीं है। अब बुखल आ जाए, बखीली आ जाए, कंजूसी आ जाए, तो फिर उसके लिए हलाकत ही हलाकत। पैसे को अगर आपने
بس تجوری میں ہی بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، بینک اکاؤنٹ سے میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ علماء کے پیچھے، نہ یتیم غریب غربا کسی کو نہیں، نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، تو پھر سمجھ لو یہ دولت تمہیں تباہ کر دے گی، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے نکاح میں اس لڑکے کا انتخاب کرو جو لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو، جو لڑکا دیندار ہو، دیندار شوہر ہوگا، انشاءاللہ وہ تمہاری عزت کرے گا، وہ تمہیں عزت دے گا۔ دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے عورت بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس۔ اللہ نے لباس سے تشبیہ دی، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ اب مجھے بتائیے کوئی اپنا لباس پھاڑے گا؟ ارے بولو بھائی ہم اپنا جبہ پھاڑ لیں گے، آپ اپنا شرٹ پھاڑ کے پھینک دیے گا؟ آدمی کہلے باولا بھاگ لوگ جی شرٹ پھاڑ رہا۔ اور قربان جاؤ، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس، یہ اتنا بہترین رشتہ ہے، اللہ اکبر۔ اور بیوی صرف بیوی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، بیوی صرف بیوی نہیں ہے، بیوی تو بیوی ہے ہی ہے، ایک دوست بھی ہے، ایک ساتھی ہے، ہمراز ہے، ہم سفر ہے۔ بیوی کو بیوی سمجھو تو صحیح۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے کہ اس لڑکے کا انتخاب کرو جو نیک اور صالح ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ دولت کے پیچھے مت جانا کہ نہیں لڑکا کو کار ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم شادی کر لیں گے، یہ لڑکا ہمیں پوری دنیا گھمائے گا، کار میں بٹھائے گا، ٹرین میں بٹھائے گا۔ اور قربان جاؤ الحمدللہ سمجھ ایک لڑکی ایسے ہی ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ ہم شادی کریں گے تو امیر لڑکا سے ہم شادی کریں گے، کہا کہ لڑکی خوبصورت تھی، ہم غریب لڑکا سے شادی نہیں کریں گے، اس کی یہ شرط تھی۔ اور قربان جائیے ایک لڑکے نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہاری خواہش مجھے پتہ چلا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ امیر لڑکا سے تم شادی کرو، تو ہم امیر ہیں، ہم سے تم شادی کر لو۔ لڑکی بہت خوش ہوئی کہ بھائی تب تو بہت اچھا رہے گا۔ تو لڑکی پوچھی آپ امیر ہیں؟ یہ لڑکا بولا کہ ہاں ہم امیر ہیں۔ بولا کہ تب آپ ہم کو پسند ہے۔ شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی تو بیوی کو یہ لڑکا گھر لے کر آیا۔ کہاں لے کر آیا؟ اب وہ جب گھر لے کر آیا یہ لڑکی دیکھی رے باپ، نہ بلڈنگ ہے، نہ عمارت ہے، نہ حویلی ہے، یہ جھونپڑی ہے، نہ کار ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، کچھ ہے نہیں ہے۔ تو یہ لڑکی بولی کہ آپ تو بولے کہ ہم امیر ہیں۔ بولا ہاں ہم امیر ہیں۔ بولا کون امیر ہے؟ نہ بلڈنگ ہے، نہ حویلی ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھوڑا ہے، آپ ہم سے جھوٹ بول کر شادی کیے کہ ہم امیر ہیں۔ یہ لڑکا بولا نہیں ہم جھوٹ نہیں بولے ہیں، اب بھی ہم بول رہے ہیں کہ ہم امیر ہیں۔ تو وہ لڑکی پوچھی کہ کون امیر ہے؟ تو وہ لڑکا بولا کہ ہم تبلیغی جماعت کا امیر ہے۔ تو اس لیے میرے ماں بہنوں سے گزارش ہے، میرے بچیوں تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اللہ کے قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھو، اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا۔ ابھی پرسوں میرا جلسہ تھا کھگڑیا میں، کل تو کہ بوکارو جھارکھنڈ میں تھے، اور قربان جائیے 24 بچیاں عالمہ بنی، 24 بچیاں عالمہ بنی، اور قربان جائیے وہ بچیاں پردے کے ساتھ اسٹیج پر جب بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہی تھی، سارا مجمع رو رہا تھا، سارا مجمع رو رہا تھا۔ 24 بچیاں عالمہ بنی۔ اب بوکارو کو جو جلسہ ہوا میرا جھارکھنڈ کا، 100 بچے حافظ قرآن بنے، مدرسہ انواری صحابہ۔
اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو پڑھاؤ، اور نمازی، خود بھی نمازی بنو، اپنی بیوی کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو، اپنی بہو کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو، اپنی بیٹیوں کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی پرہیزگار بنو، اپنی اولادوں کو بھی کیا کہتے ہیں پرہیزگار بناؤ۔ علماء کی قدر کرو، ایک بات یاد رکھو، عالموں کی قدر کرو، ائمہ۔ اچھا یہاں نیپال میں آخری بات، نیپال میں امام کی تنخواہ کیا ہے؟ ہمارے انڈیا ہی کی طرح یہاں پر ہے کیا تنخواہ کیسے حضرت؟ 6,000 7,000 10-12 ہزار 10-12 نیپالی؟ اچھا ٹھیک ہے، اب مان گئے 10-12 ہزار انڈین ہی ہو، تو اب مجھے یہ بتائیے 10,000 ٹکا میں گزارا ہوگا؟ آپ کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا بابو؟ آپ لوگ انسان ہیں، اب وہ فرشتہ ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو، او میرے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، مسجد کا امام خوش اگر نہیں رہے گا، بستی میں خوشحالی نہیں پیدا ہوگی۔ ہاں، امام کو خوش کرو، اللہ پورے محلے میں خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ خالی پیسہ رکھنے سے ہوگا؟ خالی پیسہ جمع کرنا ہوگا؟ ایک امام صاحب نے صدر صاحب سے کہا کہ صدر صاحب دیکھیے یہ 7,000 8,000 میں گزر بسر نہیں ہوتا، تنخواہ میری بڑھا دیے۔ بولا رہیے نا، جائیے، ڈھیری امام ہے۔ سیکریٹری صاحب سے بولا، سیکریٹری صاحب بھی پنک گیا، یہ بیچارہ مجبور تھا کہ جائیں کہاں، چلو یہی 8,000۔ صدر صاحب کا بیٹا دلی سے پڑھ کر آیا، ایم اے کیا، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو صدر صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب جمعہ ہے سن لو، اور جب جمعہ کی نماز بھائی تھے تو جمعہ کی نماز میں ایک دم کسی دعا کری دیا ہمارے بیٹا کے لیے ایک دم بہترین نوکری مل جائے۔ امام صاحب بولا جیسے ہی حکم۔ امام صاحب نے سلام پھیری اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ ہمارے صدر صاحب کا بیٹا پڑھ کر دلی سے آیا ہے، بڑی ڈگریاں لے کے آیا ہے، یا اللہ اس کو ایسی نوکری دلوا دے بس اتنی تنخواہ ملے جتنی تنخواہ میری ہے۔ صدر صاحب کھڑا ہو گیا کہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، اتنی تنخواہ میں کیا ہوگا میرا؟ آپ کا بیٹے کا نہیں ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ ایک ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سوچو تو صحیح، 5 وقت کی نماز ہم جس کے پیچھے پڑھے۔ آج ایک قوم ہے بوہرا، میمن قوم، میمن بوہرا، کلکتے میں بہت ہے۔ اچھا اس کی مسجد الگ ہے، اس کی مسجد میں ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ آؤ جائیے گا، ان کے امام کی تنخواہ نہیں ہوتی، منتھلی نہیں ہوتی۔ اچھا ان کا امام نماز پڑھانے کے لیے، اچھا ان کا امام اے سی روم میں رہتا ہے، اے سی روم میں رہے گا، اور نماز پڑھانے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ کار میں بیٹھ کر آتا ہے۔ یہاں ہم لوگوں کی امام اگر موٹر سائیکل چلا کے چلا گیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے دیکھے مولوی کتنا اڑے سے، وہاں کار میں آتا ہے۔ اچھا جانتے ہیں جب مہینہ ہوتا ہے تو ہر آدمی لفافہ میں 10,000 15,000 20,000 روپیہ بند کرتا ہے اور امام صاحب کو مصافحہ کرتا ہے۔ 2 سے 2.5 سے 3 لاکھ روپے مہینہ ایسے مل جاتا ہے۔ اور دیکھیے گا بوہرا میمن قوم میں کوئی غریب نہیں ہوتا، سب امیر، سب پیسہ والا۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجیے، پوچھئے ان کے درد کو سمجھو، وقت نکال کر 10 منٹ بیٹھو، امام صاحب کیسا گزر رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بچے لوگ کیسے ہیں، اہلیہ کیسی ہے، کبھی پوچھنے کا وقت ملا؟ اب کیا چاہتے ہو؟ آپ نے نماز پڑھی، چپل پہنے، جوتا پہنے، اپنے گھر چلے گئے، امام صاحب کے دل پہ کیا گزر رہا ہے کبھی آپ نے ان سے پوچھا؟ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟
کبھی پوچھا ایک آدمی کہا کہ امام صاحب ہم نے سنا ہے آپ ہی لوگوں سے کہ آپ لوگ بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، تو وہ آسمان پر کیا کھاتے ہوں؟ امام صاحب بولا کہ 6 سال سے ہم امامت کرتے مسجد میں، آج تک تم ہم کو نہیں پوچھے گا کیا کھاتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو تم کو اس کی فکر ہے، ہماری فکر نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی فکر ہے، امام صاحب کی فکر نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، ہم مر جائیں میری جنازے کی نماز امام صاحب پڑھائے، مفتی صاحب پڑھائے، عالم صاحب پڑھائے، ہماری بیٹی کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے، بیٹا کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے دعا امام صاحب کروائیں، اور قربان جاؤ اور امام صاحب پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو کون دیکھے گا؟ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اور تحفے تحائف دیا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء ملے دیا کرو، حفاظ ملے دیا کرو، مولانا امام ملے 200 400 500 جو بن پڑے اللہ دے، پاکٹ میں ہاتھ ڈالو چپکے سے مصافحہ کر لو، اللہ 70 بلاؤں سے بچائے گا۔ دیکھنا روزی کیسے بڑھے گی۔ یہ وارث انبیاء ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے، ایک بات یاد رکھنا، کوئی وقت کا منسٹر ہو سکتا ہے، چیف منسٹر ہو سکتا ہے، قسم خدا کی ان کے جوتیوں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ دنیاوی منصب میں ہو سکتا ہے، یہ وارث انبیاء ہے، اس لیے ان کی عزت کرو۔ کوئی حافظ ملے، بزرگ ملے، عالم ملے، امام صاحب ملے، ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرو، اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، بری موت سے بچ جاؤ گے، اللہ عمر کو بڑھا دے۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بس رب قدیر کی بارگاہ میں ہم زیادہ پریشان آپ کو نہیں کریں گے، اس لیے کہ مسلسل پروگرام چل رہا ہے اور طبیعت کچھ خاص رہتی بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ان علماء کرام ہمارے اکابرین کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک کچھ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، تو الحمدللہ کچھ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ میرے بچوں، نمازوں کی پابندی کرنا، ایک بات یاد رکھنا، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ 2 مدرسے چل رہے ہیں اس بستی کے اندر میں، ایک مکتب اور ہو، ایک مدرسے اور ہو، اور ان مکتب کو مدرسوں میں تبدیل کرو۔ الحمدللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، بیٹی کو بھی قرآن پڑھاؤ، بیوی کو بھی قرآن پڑھاؤ، سب کو قرآن پڑھاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، مرنے کے بعد یہ افسوس کا مقام ہے، دیکھو یہ جو انگریزی ہم بولتے ہیں، انگریزی جو بولتے ہیں، یہ غیر ملکی زبان ہے، غیر ملکی ہے زبان، نیپال کی زبان تو نہیں ہے، انگریزی انگریزوں کا ہے یہ، تو قربان جاؤ ہم نے انگریزی سیکھ لی، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن نہیں سیکھ پائے، ہم قرآن سیکھ نہیں پائے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہر مسلمان کو اس لائق ہونا چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، دوسروں کو پڑھائے، قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ ایک آدمی سعودی چلا گیا تو 1 سال کے بعد سعودی سے گھر آیا تو اپنی بیوی کو بھی لے کے چلا گیا۔ اچھا سعودی میں کچھ سال رہے تو اپنے بھی عربی جان گیا اور بیوی کو بھی سکھایا، بیوی بھی عربی جان گئی، فراٹے سے عربی بولنے لگی، شوہر بھی فراٹے سے عربی بولنے لگی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کچھ سالوں کے بعد گھر آئے، اب گھر آئے تو ایک دن دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ہو گیا تو بیوی بھی عربی میں گالی دے رہی ہے، شوہر بھی عربی میں جھگڑا کر رہا ہے۔ ایک آدمی ادھر سے گزر ہوا، بولا ارے باپ، ان لوگ تو بہت بہترین دعا کر رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان لوگ دروازہ کھولو، کیا بات ہے؟ بولا کہ دیکھیے یہ دعا میں ہم کو بھی شامل رکھیے گا۔ ربے بخوبی دعا، عربی سیکھو۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار
مار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ میرے قرآن میں کیا نہیں میرے بچوں، قرآن پڑھ کر تو دیکھو، قسم خدا کہ اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ قرآن کو سمجھ کر کے دیکھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ دنیا و آخرت کی ساری چیزیں، سارے پیغام میرے قرآن میں موجود ہے۔ ہاں مجھے کہہ لینے دو، قرآن میں صرف ایک چیز نہیں ہے، آخری بات، صرف ایک چیز، ارے زور سے بولو، صرف ایک چیز نہیں ہے۔ وہ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔